ایک بار ایک شریر یہودی نے محض شرارت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور کی ایک گٹھلی پیش کی اور یہ شرط رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ آج اس گٹھلی کو مٹی اور پانی کے نیچے دبا دیں اور کل یہ ایسا تناور کھجور کا درخت بن کر زمین پر لہلہانے لگے جس میں پھل یعنی کھجوری میں پیدا ہو جائیں تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا، گویا مسلمان ہو جاؤں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ شرط، یہ کنڈیشن تسلیم کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گٹھلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈال دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی اور وہاں سے واپس تشریف لے گئے۔ اس یہودی کو دنیاوی اصولوں کی کسوٹی پر مکمل یقین تھا کہ ایک دن میں کسی طرح بھی کھجور کا درخت تیار ہو ہی نہیں سکتا۔ Is it not possible? It's not possible. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی روحانیت اور آپ کا اعتماد اس کے دل میں کھٹک رہا تھا اور خدشہ ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں کل ایسا ہی نہ ہو جائے کہ کھجور کا درخت سچ مچ اگائے اور اس سے سچ مچ ایمان لانا پڑے۔ اپنے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے پھر دنیاوی اصولوں کی مدد لی اور شام کو اسی مقام پر جا کر جہاں کھجور کی گٹھلی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بوئی تھی اس کو وہاں سے نکال لیا اور خوش گھر واپس آ گیا۔ اب کھجور کا نکلنا تو دور کی بات، کھجور کے درخت کا نکلنا ہی محال ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب بے وقت بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ یہودی مقررہ مقام پر پہنچے تو وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک تناور درخت کھجور کے گچھوں سے لدا کھڑا ہے۔ اس یہودی نے جب اس کی کھجور کو کھایا تو اس میں گٹھلی نہیں تھی تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اس کی گٹھلی کہاں ہے؟ تو مرغوم ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گٹھلی تو تم نے کل شام ہی نکال لی تھی، اس لیے گٹھلی تو کھجور میں نہیں ہے، البتہ تمہاری خواہش کے مطابق کھجور کا درخت اور کھجور موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سے آج تک بغیر گٹھلی والی معجزاتی کھجور مدینہ منورہ میں خوب اگتی ہے اور دکانوں پر بھی فروخت ہوتی ہے۔ اس کھجور کا اصل نام سکل ہے اور اسے سجل کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اگر آپ کو نام یاد نہ رہے تو اسے بے دانہ کھجور کہہ کے بھی طلب کر سکتے ہیں۔ اور اب بہت زیادہ علم رکھنے والے بالخصوص نباتیات کے ماہرین، باٹنی کے ماہرین یہ بھی پوچھیں گے کہ جب سکل کھجور بے دانہ کھجور میں گٹھلی نہیں تو اس کی مزید کاشت 1400 سالوں سے کیسے ہو رہی ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا ہے کہ اس کے سوکھے پتے کھجور کے باغوں میں مٹی میں مکس کر کے نئے پودوں کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ انفارمیشن جب مجھ تک پہنچی تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے۔ اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ گلگت بلتستان کے ایوریج لوگوں کی عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ وہ شلاجیت استعمال کرتے ہیں، کیونکہ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں اور آپ کے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی ہیلتھ سائٹ شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ یاد رکھیں ہمیشہ خالص، آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، میری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی۔ 3 باتوں کا دوستو آپ نے خیال رکھنا ہے۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر والے لوگ، 15 سے 20 سال کی نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہے اور سیکشول پاور کو انہانس کرنی چاہتی ہے، ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر شلاجیت استعمال نہیں کرنی ہے۔ بہت شکریہ۔